قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ ایمان والا خسارے سے بچا ہوا ہے، لیکن ایمان کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو جان کر ان تمام شعبوں کے خلاف جو شعبے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام ایمان والا ہے. علماء فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. ایک ہے ایمان کو بڑھانا، ایک ہے ایمان کو بچانا. 70 سے زائد شعبے ایمان کو بڑھانے کے ہیں، لیکن اس کے خلاف جانا ایمان کو گھاٹے میں ڈالنے کا اور ایمان کو خسارے میں ڈالنے کا کام ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ جل جلالہ امن والہ کو 99 صفات کے ساتھ ہم نے تسلیم کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے معبود ہونے کا تصور کرے، کیسے؟ مثال کے طور پر ایک لڑکا اور لڑکی، ان دونوں کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد اولاد سے محروم رہے. اب ان لوگوں نے یوں سوچا چلو بھائی اولاد کی ہم نے کوشش کی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو کسی نے بتایا آپ فلاں بابا کے پاس جاؤ گے، آپ صاحب اولاد بن جاؤ گے. تو اس نے اللہ سے مانگنا چھوڑ کر بابا کے دربار میں حاضر ہو گیا. اب وہ بابا کے پاس پہنچا اور اس سے کہہ رہا ہے بابا جناب اتنے سال سے شادی ہو کر ہم نے کوشش کی اور اولاد وجود میں نہیں آئی، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں تاکہ آپ ذرا اولاد کے سلسلے میں کچھ کر دیں. تو اس نے یقین کے ساتھ یوں کہا کہ آپ جائیے، بچے ہو جائیں گے. اب بچہ ہو گیا. بچہ ہونے کے بعد لوگوں نے نام کیا رکھا؟ بابا کا نام اٹھا کر رکھ دیا. جیسے ایک بڑا مجمع آج بھی آپ کو امت میں ایسا ملے گا جس نے اس بابا کا نام رکھا جس کے کہنے پر اسے بچہ ہوا، اس طرح کا اس کو تصور ہے. حقیقت کیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ شیطانی وساوس ہمیشہ اس میں کام کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ کا کہنا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا گمان رکھتا ہے میرا ویسا فیصلہ ہوتا ہے. اگر یہ یقین کر لے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ ہی سے ہوگا تو اللہ ضرور دے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا، جیسے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کسے کہتے ہیں؟ بھئی ذرا رکو، اللہ تعالیٰ 2 سال بعد دے گا، 3 سال بعد دے گا، 4 سال بعد دے گا. اور آپ نے جلد بازی کی، یہاں گئے وہاں گئے، ادھر گئے ادھر گئے، آخر میں آپ کسی بابا کے پاس گئے. وہ وقت تھا جس وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دینے ہی کا تھا. آپ نے
جائز طریقے سے لینے کے بجائے ناجائز طریقے سے لیا تو اسے کہتے ہیں شرک۔ اس نے کیا سمجھا، اب بابا کا عقیدہ ایسا بیٹھ گیا، ایسا بیٹھ، یہ تو تیر مارتے رہتے ہیں۔ ارے میں یوں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہاتھ کے اسے کیا کہتے ہیں، لکیروں کو دیکھ کر کوئی تقدیر بیان کرتا ہے، اس سے یوں پوچھئے جناب آپ کی تقدیر کیا فٹ پاتھ پر بیٹھنے کی تھی؟ آپ کی تقدیر فٹ پاتھ پر بیٹھنے کی تھی؟ دوسروں کی تقدیر تو تم بتا رہے ہو، تم محل میں جاؤ گے، تم شاہی زندگی گزارو گے، تم مالدار بنو گے، تم یہ ہو جاؤ گے، تم وہ ہو جاؤ گے، تم سب کی تقدیر بیان کرتے ہو۔ کیا تمہاری تقدیر تمہیں خود پتہ نہیں تھا کہ میں زندگی بھر فٹ پاتھ پہ گزاروں گا؟ تو پتہ کیا چلا، تقدیر بتانے والے ہی کی تقدیر جب پھوٹی ہوئی ہے، یہ کیا جا کر دوسروں کی تقدیر بنائے گا بھائی؟ ٹھیک بابا جو دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور آپ حضرات کے پاس 1000 2000 3000 4000 منتیں لے رہا ہے اور آپ سے نذرانہ لے رہا ہے، اس سے یہ آپ پوچھئے جب آپ کی دعاؤں سے جب یہ تمام کائنات کا کام ہو سکتا تھا، پھر آپ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ تو بھئی آپ مستغنی ہو جانا چاہیے تھا۔ عقل اللہ نے سب کو دیا ہے، کوئی فقیر کسی فقیر کا مدد نہیں کرتا۔ ان اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ اکیلے تنہا غنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غنی نہیں، پوری کائنات پہ ہر ایک محتاج ہے۔ اس بات کا تصور رکھنا چاہیے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا بگڑا ہوا ہے؟ ارے بھئی یہاں چلے جاؤ، بھئی وہاں چلے جاؤ، بھئی ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، جہاں جا کر آخر میں جیسے کہ کہا جاتا ہے بھئی ایک پتھر پر پانی ٹپکتا رہا، ٹپکتے 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 برسہاں برس ٹپکتا رہا، آخری قطرہ ٹپکا تو ٹپکتے لوگوں نے کیا سمجھا، ارے کیا یہ جو قطرہ ہے اس میں کیا قوت ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ ارے اللہ کے بندے 50 سال سے ٹپک رہا تھا، وہ تجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ 50 سال سے اسی طرح بندہ دعا کرتے رہتا ہے، اپلیکیشن قبول کرتے وقت حلال طریقے سے ہٹ کر حرام طریقے پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خالق اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات اکیلی ہے جو پیدا کرنے والی ہے۔ تو اسی لیے کہا جب بھی آپ کے مسائل پھنسے تو اللہ سے مانگو، سجدے میں جاؤ، اللہ سے کہو۔ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے تنے تنہا نہ چھوڑ، اگر آپ تنے تنہا مجھے چھوڑ دیں گے تو میں لاوارث ہو جاؤں گا، میرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے اتنی بڑی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت اللہ نے سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگے، اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت سنائی، اور ان کی بشارت کی بدولت حضرت سارہ بھی حاملہ ہوئی اور اللہ نے ان کو اسحاق علیہ السلام سے نوازا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ہمارے سامنے خود کچھ ایسے، میرے خود ایک شاگرد ہیں جن کے والد کو وہ 28 سال بعد پیدا ہوئے، 28 سال، آپ اندازہ لگائیے 28 سال کسے کہتے ہیں، جبکہ ان کے ابو کی عمر 55 سال کی ہو چکی تھی، ان کی والدہ کی عمر مرحومہ کی وہ 48 سال کی تھی۔ اس وقت میں اللہ نے اولاد سے نوازا، تو اللہ نوازا کہ نہیں نوازا؟ ارے اللہ تعالی مقدم، اور آج کل اتنی جلد بازی، خلق الانسان عجولا، 2 سال میں ابھی کل ایک مقدمہ آیا، 6 مہینے میں بچہ نہیں ٹکا، فوراً ہنگامہ پورے خاندان میں، انہیں برابر نہیں، انہیں برابر نہیں، انہیں برابر۔ بھئی اللہ کے بندو، عقل کے اندھو، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سمجھداری۔ حضرت عائشہ بھی رونے لگی ایک مرتبہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اولاد کی تمنا فرما کر حضرت عائشہ روئی، تو اللہ کے رسول ایک ہی بات فرمائے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا نہیں دیتا، وہ اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کا نام ہی مسلمان ہے۔
کتنے ایسے صاحب اولاد جو اولاد سے پناہ مانگتے ہیں. کیوں اللہ بتا رہا ہے ایسی اولاد سے اولاد کا نہ رہنا بہتر؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کتنے ایسے بے اولاد ہیں اللہ نے ان کو روحانی اولاد کا ایک مجمع دے دیا. اللہ نے ان کو خدمت خلق کا جذبہ دے دیا. اللہ نے ان کے ذریعے سے ہزاروں اولاد کا پرورش اور تربیت کا سبب بنا دیا. وہ بے اولاد تو ایک بے اولاد ہوئے، ایک بے اپنے نسب سے پیدا ہونے والے بچوں سے محروم ہوئے، لیکن اپنے روحانیت سے کتنے ہزاروں بچوں کو انہوں نے تربیت فرمائی. اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا ایک مرتبہ، تم جانتے ہو بانجھ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بانجھ تو وہ ہے جس سے اولاد نہ ہو. کہا نہیں، جس کی اولاد نابالغی کی حالت میں نہ مری ہو وہ ہے بانجھ. جس کی اولاد نابالغی کی حالت میں نہ مری ہو یعنی اللہ کے پاس نہ گئی وہ ہے بانجھ. فرمایا 3 بچے جس کے انتقال ہو جائیں بچپن میں وہ حشر کے میدان میں صاحب اولاد ہوں گے. قیامت کے دن کسی کی اولاد نہیں، وہ صاحب اولاد ہوں گے اپنے جنت میں. کہا حضور 2؟ فرمایا 2. فرمایا 1؟ فرمایا 1. ایک بچہ بھی اگر گیا ہو وہ جنتی ہیں اور وہ شفاعت کریں گے اللہ کے سامنے تا وقت کہ اللہ ان کو معاف فرما کر جنت کا فیصلہ نہ کر دے. اللہ کے پاس وہ معصوم بچے ضد کریں گے. تو ہم سوچنے کی بات کہ یہ میں بتانا چاہ رہا تھا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کے بعد وَعَمِلُوا صالحات، ایمان لائے لیکن غیروں کے پاس گئے تو وَعَمِلُوا صالحات نہیں کیے. غلط. من أَتَى الْقُرْآنَ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو کاہنوں کے پاس جاتا ہے فَهُوَ كَافِرٌ، او کما قال علیہ السلام، وہ کافر ہو گیا. کاہن کسے کہتے ہیں؟ غیب کی باتیں بتانے والا. جیسے کہ آج کل میں نے کہا بابا کیا بھی فکر کرو نہ کو ماں، تم نہ 3 سال کے اندر بچے ہو جاتی، تمہیں عالم الغیب کیا بھائی؟ 3 سال کے اندر بچے ہو جاتی کیا مطلب؟ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 3 سال کے اندر بچے ہو جائیں گے؟ ارے بھائی مختلف، خیر مجھے تو اس عنوان پر کچھ کہنا نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدے کل میں دیکھ رہا تھا ایمان والے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جھنڈے کے پاس ایسا رو رہی ایسا رو رہی جھنڈے کے پاس کھڑے ہو کر ایسا رو رہے ہیں گویا اس وقت نعوذ باللہ من ذالک جھنڈا کچھ ان کو دینے والا ہے. ارے جھنڈا خود ڈنڈے کے سہارے پہ کھڑا ہوا ہے. ابھی جو جھنڈا ہے وہ کس کے سہارے پہ کھڑا ہوا ہے؟ ڈنڈے کے سہارے پہ. وہ جھنڈا جو ڈنڈے کا سہارا لے کر کھڑا ہوا ہو وہ تمہیں کیا دے گا بھائی بتاؤ؟ اس کے سامنے رو رہے. ارے وہی اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر آنسو بہا لیتے، تم کہیں سے کہیں نہیں پہنچاتے. تو اس وقت معزز سامعین میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کے بعد جو بات بتائی گئی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں سب سے پہلے عقیدہ آتا ہے. سب سے پہلے عقیدہ. دیکھو بھائی عقیدے میں سب سے زیادہ اعتدال والا عقیدہ علماء دیوبند کا عقیدہ. حضرات علماء دیوبند جس کو ہم کہتے ہیں ان کا عقیدہ سب سے زیادہ اعتدال والا عقیدہ. اور عقیدہ یہ بنیادی چیز ہے. عقیدے کی بگاڑ اعمال کی بگاڑ ہے. عقیدے کی بگاڑ نیتوں کی بگاڑ ہے. عقیدے کی بگاڑ معاشرے کی بگاڑ ہے. عقیدے کی بگاڑ آخرت کی بگاڑ ہے. کوئی معمولی بگاڑ نہیں ہے. لوگ یوں سمجھتے ہیں خالی ایک عقیدہ نہیں، عقیدہ ہی اصل ہے. عقیدہ ہی اصل. تو اللہ کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جیسے کہا اللہ تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم لوگ کے پڑھتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تیری ہی، تجھ ہی، یہ ہی کیا ہے؟
اگر کوئی کہتا ہے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، کیوں بھائی مسلمان رہے گا؟ جی اب ہم سوچتے ہیں چلو عبادت کے سیکشنز کیا ہیں؟ عبادت کے ایک ہے قیام، اللہ کے سامنے کھڑنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے سجدے میں جانا، یہ عبادت کی ایک ظاہری شکل، میں مختصر بتا رہا ہوں جتنی آپ سمجھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے علیہ السلام نے فرمایا کھڑنا جب اللہ کے سامنے ہے تو کسی اور کے لیے مت کھڑا کرو، لا تقوموا کالعاجم، جیسے اجمی کھڑے ہو جایا کرتے ہیں تو تم نہیں کھڑے ہونا۔ جیسے مثال کے طور پر عربی یہ کہے ملاقات، مصافحہ، معانقہ، یہ الگ چیز۔ کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ جیسے کہ آپ کھڑے ہو گئے فوٹو کے سامنے، بے فوٹو کے سامنے کھڑے ہو گئے، پتلے کے سامنے کھڑے ہو گئے، گھڑے کے سامنے کھڑے ہو گئے، خبر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک ہے کھڑنا دیکھنے کے لیے، ایک ہے کھڑنا مانگنے کے لیے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں کی؟ آپ کھڑے ہو کر مانگ رہے ہو، کس سے مانگ رہے ہو؟ کس سے پوچھ رہے ہو؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے آپ کو عبادت کے لیے کھڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبادت کے لیے کھڑنے کی آپ کو کسی کے سامنے اجازت، عبادت کے طور پر جھکنے کی اجازت نہیں، عبادت کے طور پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اب اس وقت امت مسلمہ میں دیکھا جائے تو ایسے موقع پر ہم دیکھتے کیا ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ آ کر اپنے عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے مختلف ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر حد سے زیادہ عقیدت مند ہو کر عقیدہ بگاڑ لیے۔ عقیدت مند ہو کر عقیدہ، کسی کا حد سے زیادہ عقیدت مند ہونا، عقیدت مند صرف آپ اللہ کے ہوں گے، عقیدت مند آپ رسول کے ہوں گے۔ رسول علیہ السلام کا عقیدہ وہ اللہ کے عقیدت مند اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مندی میں دونوں میں فرق ہوگا، اور حضور کی عقیدت مندی میں صحابہ کی عقیدت مندی میں فرق ہوگا، صحابہ کی عقیدت مندی میں اولیاء کی عقیدت مندی میں فرق ہوگا، اولیاء کی عقیدت مندی میں اور عام نیک لوگوں کی عقیدت مندی میں فرق ہوگا، اور عام لوگوں کی عقیدت مندی میں اور اپنے والدین کی عقیدت مندی میں فرق ہوگا۔ بے فرق تو ہر ایک عقیدت مندی میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اتنا عقیدت مند ہو جائے کہ کسی کو درجہ بڑھاتے 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 وہ نعوذ باللہ صحابہ کے درجے پر، نبیوں کے درجے پر، اور نعوذ باللہ صدبار نعوذ باللہ اللہ کے درجے پر کھڑا کر دے تو وہ عقیدت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ جیسے احمد رضا بریلوی صاحب کا ایک مصرع ہے، جو عرش پر فائز تھا احد ہو کر، وہی اترا مدینے میں احمد بن کر۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو عرش پر فائز تھا احد ہو کر، وہی اترا مدینے میں احمد بن کر۔ میم کا اضافہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ احد اور احمد میں محمد کے میم کا فرق ہے۔ محمد کے میم اٹھا کر لگا دو، کیا ہو گیا؟ احمد۔ اگر محمد کا میم نکال دو تو کیا ہو گیا؟ احد۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھئی احد میم کو ہٹا دو تو احد، میم کو لگا دو تو محمد۔ تو انہوں نے کیا کہا نعوذ باللہ من ذالک، گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں خالق دو عالم میں کوئی فرق نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے سرکار دو عالم کا درجہ کون سا ہے؟ خالق دو عالم کا درجہ کون سا؟ بھئی وہ اللہ کا، رب کا درجہ رب کو دو، مربوب کا درجہ محبوب کو دو، رب العالمین کا درجہ رب العالمین کو دو، رحمت العالمین کا درجہ رحمت العالمین کو دو۔ اور آپ نے رحمت للعالمین کو راحم للعالمین بنا دیا، یہ تو غلط بات ہوئی نا بھئی۔ تو
علماء دیوبند کرتے کیا ہیں؟ جس کو جہاں رکھنا وہاں رکھتے ہیں. علماء دیوبند انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازلہم، اللہ کا عقیدہ اللہ کے ساتھ رکھو کسی بھی اعتبار سے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آ کر پوچھنے لگے کہ ابو حنیفہ تم نے دوسری رکعت کے اتحیات میں اگر کوئی درود شریف بھول کر پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد تو آپ نے سجدہ سہو واجب کر دیا. سجدہ سہو یعنی کہ اللہ کے رسول خواب میں کسے پوچھ رہے ہیں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ نے سجدہ سہو واجب کر دیا، کیا میرا نام لینا اتنا بڑا جرم کیا؟ میرا نام لے کر اس نمازی نے کیا اتنا بڑا جرم کیا؟ تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ میں نے آپ کے نام لینے پر سجدہ سہو واجب نہیں کیا، آپ کا نام بھول کر لیا کیوں؟ ارے بھائی آپ کا نام بھول کر لیا کیوں؟ لینا کہاں چاہیے تھا بھائی؟ لینا چاہیے تھا آخری اتحیات میں، 4 رکعت کے بعد کے اتحیات میں درود شریف پڑھنا چاہیے. لیکن اس نے کیا کیا؟ 2 رکعت کے بعد کے اتحیات میں ہی اس نے درود شریف جو ہی پڑھ لیا، سجدہ سہو کرنا واجب. تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں یہ کہا آپ کا نام بھول کر لیے کیوں؟ ادب کی جگہ ادب، مسئلے کی جگہ مسئلہ. کیا مطلب؟ یہاں آپ کا نام لینے کا ہی نہیں تھا، آپ کا نام لینا تھا کہاں؟ اس لیے کہ اب چل رہی ہے عبادت، عبادت میں رسالت کا دخل نہیں ہونا چاہیے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ عبادت میں رسالت کا دخل نہیں ہونا چاہیے. پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت ہو گئی، تیسری رکعت ہو گئی، چوتھی رکعت ہو گئی، اتحیات ہو گئی تو عبادت ختم. تو اب آپ رسالت کے سلسلے میں آگے بڑھیے. عبادت کے بعد رسالت ہے، توحید کے بعد رسالت. تو 4 رکعت اتحیات ختم ہونے پر وحدانیت کا حق پورا ہو گیا. اب رسالت کا حق آپ درود شریف پڑھیے، پھر استغفار پڑھیے. وہ آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے، لیکن وہ اللہ کے حق میں رسول اللہ کا حق کو داخل کرنے سے نماز میں سجدہ سہو واجب ہے. یہ تمام احناف کا متفقہ فیصلہ. ارے سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اور اسی لیے عجیب بات دیکھیے، طواف کرنا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، اور طواف رسول اللہ کے طریقے میں کرنا سنت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کرتے وقت کعبے کی طرف دیدار نہیں فرمایا کرتے تھے. طواف کرتے وقت کعبے کی دیدار نہیں کرتے. اگر کوئی شخص طواف کے وقت میں کعبے کی دیدار کرتا ہے تو اس کا کعبے کی دیدار کرنا کراہت ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ کہ اس لیے کہ عبادت میں خلل پیدا ہو گیا. عبادت میں خلل، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑتے وقت کھڑے قیام میں کہاں دیکھنا طے ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ رکوع میں کہاں دیکھنا طے ہے کہ نہیں؟ سجدے میں کہاں دیکھنا طے ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی قیام میں کھڑے ہو کر در و دیوار کی زیارت کرے تو نماز ہو جائے گی؟ منہ پر اللہ پھینک کر نہیں مار دیں گے اس نماز کو. سوچنے کی بات یہی ہے الا الذین آمنوا نے وعملوا الصالحات میں خلل ڈال دیا، اور یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات میں جو اس وقت توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ، عقیدے میں کمزور نہیں ہونا. عقیدے میں جہاں کمزوری آ گئی وہاں پورے معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اس لیے دیکھو عقیدے کے سلسلے میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے کیا کیا عقیدہ رکھنا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ یہ اس وقت میں بہت بڑا فتنہ عقیدت میں بگاڑ کا چل رہا ہے، بہت بڑا فتنہ. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں چچیرے بھائی ہیں.
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا علی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، علی کیسے ہیں؟ بمنزلتی ہارون من موسیٰ۔ پھر آپ نے ایک جملہ بڑھا دیا، کیا جملہ بڑھایا؟ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَكِنْ لا نبی۔ اب دیکھیے یہ عجیب، میں ہی اس لیے یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اندازہ لگائیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو آئندہ آنے والے لوگوں میں کتنا بگاڑ کا ڈر تھا۔ آپ اسی وقت ان تمام مسائل کو حضور نے حل فرما دیا تاکہ آگے آنے والے کہیں سے بھی معاملات کے اندر بگاڑ پیدا نہ کریں۔ سمجھے بھائی؟ چنانچہ کیا ہوا دیکھیے، یہ لوگوں نے کیا کیا، اس کے بعد جو ٹکڑا ہے وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ ٹکڑے کو بیان نہیں کیا۔ قادیانی دیگر تمام گمراہ فرقوں نے کیا کیا، حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی میرے خاندان میں ایسا درجہ رکھتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کا درجہ تھا۔ حضرت موسیٰ بھی نبی، حضرت ہارون بھی نبی، تو انہوں نے کیا کہا، تو اس کا مطلب کیا کہ میں بھی نبی، نعوذ باللہ علی بھی نبی۔ چنانچہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام حقیقت میں حضرت جبریل رسالت لے کر تشریف لائے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ حضرت علی کے پاس۔ کس کے پاس تشریف لائے؟ حضرت علی کے پاس۔ بھول کر چلے گئے کس کے پاس؟ نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ کس کا عقیدہ؟ شیعوں کا عقیدہ۔ تو اس لیے یہ لوگ نعوذ باللہ علی مولا کہتے ہیں، اور جتنے اس وقت شیعہ علی 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 بول کر نعتہ پڑھ لے کو ہی نہیں، اللہ اللہ چھوڑ دیے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ علی علی علی۔ آج کل تو بہت سارے لوگ سنے ہوں گے وہ علی علی پڑھتے رہتے ہیں۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں، نبی 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 کوئی پڑھا وہ بھی ذکر نہیں ہے، درود ذکر ہے، نبی 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 پڑھنا ذکر نہیں ہے، علی 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 پڑھنا ذکر نہیں ہے۔ ذکر کیا ہے؟ بے اللہ 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 پڑھنا ذکر ہے، سبحان اللہ پڑھنا ذکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، الا اللہ ذکر ہے۔ علی علی ذکر نہیں ہے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے علی مولا، علی مولائے کائنات۔ سنے تو ہوں گے سب، یا علی المدد۔ یہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، علی مولا ہو، علی مولا کائنات ہو، اور حضرت علی کے سلسلے میں ایسی باتیں جو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے صفات ہیں، وہ تمام صفات کس کو اٹیچ کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی کا ذکر اتنا کرو کہ حضور علیہ السلام کی شان سے بھی بالا تر ہو جائے۔ یہ ہے شیعوں کا عقیدہ۔ یہ کس کا عقیدہ؟ شیعوں کا۔ اچھا، احمد رضا بریلوی کے تینوں استاد شیعہ ہیں۔ احمد رضا جو نام ہے، یہ رضا کا نام، یہ شیعوں کا نام۔ احمد رضا کے جو ابتدائی زمانے کے جو اساتذہ تھے، انہوں نے احمد کے ساتھ رضا کو بڑھا دیا۔ چنانچہ جتنے شیعوں کے عقائد ہیں ان میں سے آدھا عقیدہ بریلویوں کا بھی ہے، آدھا عقیدہ بریلویوں کا بھی ہے، جس کی وجہ سے
ان لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، پنجے تو محرم میں دیکھے ہوں گے آپ، تو 1 2 3 5 یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کا کر اللہ کی طرف اشارہ، اور اس طرح بعض بدبختوں نے یہ کیا، اس ایک کو مد نظر رکھ کر یوں کہتے تھے آؤ بچوں کو لے جاتے ہوئے، آؤ ذرا جا کر اللہ کو سلام کریں گے۔ کوئی بتانے یہ چاہتے ہیں یہ ایک، اگر اللہ کی الہیت محفوظ ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اس کے لیے یہ سب کے سب سبب ہیں۔ یہ اللہ کی اگر الہیت محفوظ ہے تو یہ نعوذ باللہ یہ سب، تو اس طرح کا عقیدہ بنا کر یہ کہتے ہیں اللہ تک ان اسباب کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ مثال کیا؟ اندر آتے وقت واچ مین، ارے گدھو، اللہ تک واچ مین کا واسطہ ہوتا تو دعا کا حکم ہی نہ ہوتا۔ دعا کے واسطے کس کا واسطے کی ضرورت ہے بھائی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا؟ ہم تجھ ہی سے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ اولیاء اللہ کے لیے آیت پڑھتے ہیں یا دنیا کے تمام مسلمان پڑھتے ہیں؟ کون پڑھتے ہیں؟ ہر ایمان والا پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ مطلب کیا ہوا بھائی؟ جس طرح میں اکیلی اپنی نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہوں، اسی طرح میں براہ راست اللہ سے مدد لینے کا بھی حق رکھتا ہوں۔ تیرے واسطے کیا ضرورت؟ تیرے واسطے کیا ضرورت؟ تیرے واسطے کیا ضرورت؟ اب ان لوگوں نے واسطے کو دیکھو، وسیلہ کا حکم الگ ہے، لیکن وسیلہ واجب نہیں، وسیلہ ضروری نہیں، وسیلہ فرض نہیں، وسیلے کا حکم نہیں، وسیلہ یہ برکت کی چیز ہے، وسیلہ ایک سبب ہے، بس سبب کس کے اعتبار سے؟ بس اللہ کو پسندیدہ اعمال کا وسیلہ، جیسے غار میں اندر جو بنی اسرائیل والے چلے گئے تھے انہوں نے اعمال کا وسیلہ دیا کہ نہیں دیا؟ اس طریقے سے اپنی زندگی میں جو اعمال ہیں، زندگی میں جو کام ہیں، زندگی میں جو صفات ہیں، اس کا بھی آپ وسیلہ دے سکتے ہیں۔ اس وسیلے کے ہی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا، وسیلے کے بغیر اللہ نجات نہیں دے گا۔ یہ عقیدہ غلط۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، قدیر ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ بغیر وسیلے کے بھی بندے کو نجات دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید تفصیلی گفتگو میں آپ حضرات کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا کیا عقیدہ ایمان والوں کا ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ عقیدے کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اگر اس میں غافل ہو جائیں گے کہ ہمارے نسلوں کو بھی ان عقائد سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں لوگ رشتہ کرتے ہیں تو وہ رشتے میں عقیدے کے سلسلے میں سوچتے ہی نہیں کہ جس سے ہم رشتہ کر رہے ہیں وہ کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک لڑکی جس نے زندگی بھر ماشاءاللہ صوم و صلات کی پابند رہی، شرک بدعت سے محفوظ رہی، اس نے ایسے لڑکے سے رشتہ کرا دیا گیا اس کا جو سراب نماز کا منکر۔ کس کا منکر؟ اس کا وقت عقیدہ یہ ہے نماز وہ پڑھے جس کا دل آوارہ ہو، نماز وہ پڑھے جس کا دل آوارہ ہو، جس کا دل مطمئن ہو ان کو نماز کی ضرورت نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو کیا کہنا چاہتے ہیں صحابہ کی نماز کے بارے میں؟ سرکار نے کبھی نعوذ باللہ من ذالک آخری دم تک بھی نماز کی کتنا اہتمام فرمائے، اور جاتے جاتے بھی اپنے نماز کے بارے میں کہا، اور یہ کمبخت پورے مل کر کہتے ہیں جن کا دل صاف ہے انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اللہ دل میں اچھا نعوذ باللہ اللہ دل میں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ کس کے دل میں؟ خود حدیث قدسی ہے مجھے کوئی نہیں سما سکتا، اگر کوئی سما سکتا ہے تو ایمان والے کا دل سما سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ دل میں ہے اپنے آپ کو کیا سجدہ کرنا؟ اپنے آپ کو
جب اللہ دل میں ہے، سجدہ کرنے کی وجہ قبلہ ہونا نہیں، قبلہ یہاں چھیڑنا. کعبہ خود بخود قبلہ کو سجدہ کرتا ہے کیا؟ تو اس طرح پاگلوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح، احمقوں کی طرح دنیا میں ورغلانے والے ہیں. اس سے تعلق رکھنے والے لڑکے سے نکاح کرا دیا گیا. وہ بیچاری یہ مقدمہ لے کر آئی کہ مجھے اس زندیق سے نکاح کرا دیا گیا جو نماز کا منکر ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ لات مارتا ہے، اس طرح کے خبیث کے ساتھ میرا رشتہ کر دیا گیا، کیا یہ رشتہ جائز ہے؟ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے، پوچھ رہی ہے ہم سے. میں پوچھتا ہوں بھئی ہمیں لوگ رشتہ کر، لڑکا رہا تو بس کیا کما رہا، خالی وجہ کون سے عقیدے والے، کیا بھی وہ بھی میں کیسا پوچھا؟ نہیں ماں، رخے میں صاف لکھا ہوا ہے وہ کون سے عقیدے کا ہے. باقاعدہ 3-4 ایسے نام اس میں لگے ہوئے تھے، القاب، جسے دیکھ کر صاف سمجھ میں آ رہا تھا یہ منکرین نماز کے ٹیم سے تعلق رکھتا ہے. تو جب ایسا انسان ہے، ان سے نہیں، ہم نہ معلوم نہیں حضرت، ہمارا ابا کر ڈالے. تو اس لیے اچھا یہ چھوڑیے، شیعہ سب کو معلوم 500 سے زائد شیعہ لڑکیوں سے، 500 تو وہ پہلی بات بولتا تھا، بعد میں ساتھیوں نے بتایا 500 تمہیں کہاں ہی 3-4 ہزار سے زائد شیعہ لڑکوں کا مسلمان لڑکیوں سے، مسلمان لڑکیوں کا شیعہ لڑکوں سے نکاح ہو گیا. 3-4 ہزار سے زائد. اب ان کے نسلوں کا کیا حال ہوگا، اندازہ لگاؤ. اس لیے بہت ساروں کو یہ نہیں معلوم، مہدویوں سے نکاح نہیں ہوتا، نکاح حرام. شیعوں سے نکاح نہیں ہوتا، شیعہ نکاح حرام. قادیانی، گوہری، ان سے نکاح نہیں ہوتا، نکاح حرام. مسلمان ہی نہیں ہیں یہ لوگ، حقیقت میں یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سے یہ لوگ نکل گئے. جب نکل گئے، جب مسلمان ہی نہیں رہے، ان سے ہمارا رشتہ مسلمانوں کا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.